اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شریف گلشن احباب کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو ہماری جاری تھی۔ ہم آپ کی خدمت میں اس گراں قدر کتاب سے سیر و سلوک کے مطالب کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف نے نہایتی عمدہ انداز میں ایسے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس کتاب کو تحریر کیا ہے جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، جو عرفان الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، معرفت الہی کے بلند مراتب پر فائز ہونا چاہتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ سیر و سلوک کے سفر کا آغاز کہاں سے کریں۔ لہٰذا اس کتاب کے مصنف سیر و سلوک کی تعلیم دے رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ اس سفر میں انسان کے لیے قبض اور بسط کی کیفیت موجود ہوتی ہے۔ قبض کی کیفیت وہی بندش کی کیفیت ہے جو ایک سالک کے ملکوتی سفر میں اس کی راہ کی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اگر ایک سالک فرش نشین ہو اور اس کے لیے بسط کی کیفیت ایجاد ہو جائے تو وہ عرش نشین ہو سکتا ہے، اور اگر ایک سالک عرش نشین ہو اور اس کے لیے قبض کی کیفیت ایجاد ہو جائے اور وہ قبض بھی قبض شدید ہو، یعنی شدید بندش کی کیفیت ہو، تو وہ عرش سے فرش پر اتر سکتا ہے۔ لہٰذا ایک سالک کو ایسے عوامل پر توجہ دینا ضروری ہے جو اس کے اپنے اختیار میں ہے، اور یہ اختیاری عوامل ایک سالک کے لیے قبض و بسط کی کیفیت کو ایجاد کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں ایسی بندش کو ایجاد کر دیں گے کہ وہ اللہ کی طرف سفر کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا، اللہ کی ملاقات کی سعادت اسے نصیب نہیں ہوگی۔ یہ انسان جس قدر بھی جستجو کرے، جس قدر بھی جد و جہد کرے، اسے نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، تہجد گزاری کو اس کا دل نہیں کرے گا۔ اللہ سے مناجات جو ایک سالک کی شیریں ترین حالت اور شیریں ترین کیفیت ہے، اس مسافر اللہ کا دل نہیں لگے گا اللہ سے مناجات کو۔ یہ ذکر و اذکار تو کرتا رہے گا، بہت سی دعاؤں کی پابندی بھی کرے گا، لیکن چونکہ اس کی سلوکی سفر میں قبض کی کیفیت موجود ہے، بندش موجود ہے، یہ اللہ کی طرف سفر کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ کچھ عوامل اس کتاب کے مصنف نے بیان کیے جو انسان کے خود اپنے اختیار میں ہے، اور اگر انسان ان عوامل کو اپنی زندگی میں موجود پائے اور ان کا خاتمہ نہ کرے تو انسان کے لیے قبض کی کیفیت ایجاد ہوگی، اور وہ کیفیت بھی شدید ہوگی۔ ایک عاقل والدین جو ہم بیان کر چکے کہ اگر والدین ناراض ہیں تو انسان اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ لا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہو۔ لہذا والدین کی جو ناراضگی ہے وہ ایک سالک کے لیے قبض شدید ایجاد کرتی ہے، شدید بندش، وہ اللہ کی طرف سفر نہیں کر سکتا۔ لہذا بیان کیا کہ فقہا وہاں فرماتے ہیں کہ اگر مستحب اعمال سے والدین منع کریں تو ایک سالک کو رک جانا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ اب یہ مستحب اعمال اسے ملکوت کی طرف نہیں لے جائیں گے بلکہ اس کا راستہ روک دیں گے، کیوں؟ چونکہ والدین راضی نہیں ہیں۔ لہٰذا وہاں بیان کیا کہ جب مرحوم آیت اللہ بہجت کے والد نے انہیں منع فرمایا تو وہ بہت سی ایسی چیزوں سے رک گئے جن سے ان کو قلبی وابستگی تھی اور شدید وابستگی تھی، جن میں مرحوم علی قاضی طباطبائی کا درس بھی شامل ہے، اس میں بہت سے ایسے مستحبات بھی موجود تھے۔ دوسرا عامل جسے ہم بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانا۔ ایک دفعہ انسان عام انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ عام انسان یعنی اللہ کے بندے ہیں لیکن انہیں اللہ کا تقرب حاصل نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں لیکن انہیں تکلیف پہنچانا بھی
شرعن جائز نہیں ہے انسان کے لیے قبض کی کیفیت ایجاد کر دے گا، لیکن ایک دفعہ انسان اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، یعنی مؤمنین کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو مؤمنین کو تکلیف پہنچانا ایک ایسا جرم ہے جسے اللہ ہرگز قبول نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، اور اس انسان کے لیے جو اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، شدید قبض کی کیفیت اور بندش کی کیفیت ایجاد ہوگی۔ اللہ سے راز و نیاز، اللہ سے ملاقات، اللہ سے مناجات، اللہ سے تہجد گزاری کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کسی چیز میں بھی اس کا دل نہیں لگے گا، اگرچہ وہ ان تمام اعمال کو روزانہ اپنے شیڈول کے مطابق انجام دے رہا ہے، لیکن ان اعمال سے اسے وہ نورانیت حاصل نہیں ہوگی جو نورانیت اسے حاصل ہونا چاہیے تھی۔ کیوں؟ چونکہ اگر کسی انسان نے اللہ کے بندے کو یعنی مؤمن کو تکلیف پہنچائی تو یہ صرف مؤمن کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ کل ہم بیان کر چکے یہ در واقع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے، اور جو رسول خدا کو تکلیف پہنچائے اس نے اللہ تبارک و تعالی کو تکلیف پہنچائی ہے، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے اس کے لیے فرمایا کہ وہ ملعون ہے۔ تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور فرقان میں، یعنی چاروں آسمانی کتابوں میں اللہ نے ایسے فرد کو جو اللہ کو تکلیف پہنچائے اسے ملعون قرار دیا ہے۔ بس جو در واقع دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے یا اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ انسان نارمل انسان ہے؟ نہیں عزیزان محترم، ایسے فرد کو ایک نارمل انسان نہیں کہا جائے گا، اسے اپنا علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ آج کل بہت سے ایسے ڈاکٹر موجود ہیں جو انسان کی نفسیات کا، انسان کی ذہنی کیفیات کا علاج کرتے ہیں۔ انہیں ان اطباء کے پاس جانا چاہیے کہ مجھے دوسروں کو تکلیف پہنچا کر خوشی محسوس ہوتی ہے، میں راحتی محسوس کرتا ہوں، سکون محسوس کرتا ہوں، جب بھی میں کسی سے گفتگو کرتا ہوں تو اپنی گفتگو کا آغاز گالی سے کرتا ہوں، یعنی یہ میرا تکیہ کلام بن چکا ہے، اور یہ تکیہ کلام در واقع انسان کو پستیوں کی طرف دھکیل دے گا، اور خود انسان متوجہ بھی نہیں ہوگا اس طرف سے کہ میرے لیے قبض کی کیفیت ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس کے لیے کب قبض کی کیفیت اور بندش کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے، اور کب اس کے لیے بست کی کیفیت اور گشادگی کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ قبض و بست کی کیفیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اپنی زندگی میں، حالانکہ ہم ان میں مبتلا ہیں، ان سے عبور کر رہے ہیں، ان سے گزر رہے ہیں۔ لہذا حضرت امام زین العابدین علیہ آلاف و تحیت وثنا سے روایت موجود ہے کہ جس میں حضرت امام زین العابدین ایسے فرد کو کہ جو در واقع دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایسے فرد کو ناسالم فرد قرار دیا گیا ہے، یعنی لب مطلب کلام یہ ہے، چونکہ حضرت در واقع یہ فرما رہے ہیں کف العزا من کمال العقل، یعنی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا انسان کی عقل کے کمال کی علامت ہے، یعنی انسان فکری طور پر باشعور انسان ہے، یعنی انسان کی عقل کامل ہے۔ پس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو یہ ابھی عقلی طور پر شعور عقلی اور کمال عقلی میں جو ہے وہ اس مرحلے تک نہیں پہنچا، ابھی اس کی عقل ناقص ہے۔ لہذا حضرت فرماتے ہیں کف العزا من کمال العقل وفیہ اراحۃ البدن عاجلا وعاجلا، یعنی جو شخص دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا وہ اس دنیا میں بھی اس کا بدن راحت ہے اور آخرت میں بھی اس کا بدن راحت رہے گا، یعنی اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی نعمات کی بارش کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسے جنت نعیم میں اپنی نعمات سے نوازے گا۔ پس وہ فرد جو دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے اپنی زبان سے، اپنے طرز عمل سے، اپنی رفتار سے، اس کے لیے بندش کی کیفیت موجود ہے زندگی میں، لیکن بس اوقات انسان اس بندش کی کیفیت کو
محسوس نہیں کرتا، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، چونکہ وہ ایک ایسی کیفیت میں ہے، ایک ایسے عذاب الہی میں مبتلا ہے اس دنیا میں، اور یہ عذاب الہی اس کی اپنے ہاتھوں سے ایجاد کرتا ہے، اور آخرت میں بھی خداوند متعال ایسے بندے کو سزا دے گا کہ جو اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک نہایت اہم موضوع جو آج کل بہت ہی مبتلا بے موضوع ہے، وہ ہے سوشل میڈیا پر دوسروں کو تکلیف پہنچانا، انٹرنیٹ پر کسی بھی فرد کے لیے نامناسب کلمات استعمال کرنا، ایسے کلمات جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا، ایسے کلمات کہ جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں جائز نہیں ہے کسی کے لیے استعمال کرنا، ایسے کومنٹ پاس کرنا، ایسے کلمات کسی کے لیے استعمال کرنا، کسی کے لیے نامناسب تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر اسے پوسٹ کرنا، کوئی بھی سوشل میڈیا کی ایپس ہو اس پر اگر انسان ایسا کرے تو در واقع یہ انسان کرامت انسانی سے خود کو نیچے گرا چکا ہے۔ ایسا انسان اللہ کی تعلیمات اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق انسان شرور ہے، ایسا انسان در واقع جو ہے وہ معاشرتی اس کے جو جذبات ہیں وہ معاشرتی جذبات کو مجروح کر رہا ہے، چونکہ یہ جو پوسٹ لگائے گا، کسی کی نامناسب تصویر لگائے گا، کسی کے لیے نامناسب کلمات استعمال کرے گا، یہ تنہا یہی شخص تو نہیں دیکھ رہا، وہ شخص بھی دیکھے گا، متوجہ ہوگا جس کے لیے نامناسب کلمات استعمال کیے گئے ہیں، جس کے لیے نامناسب تصویر یا نامناسب ویڈیو بنا کر شیئر کی گئی ہے وہ بھی متوجہ ہوگا، اور عام پبلک بھی، عام دنیا بھی اس کی طرف متوجہ ہوگی، وہ بھی مشاہدہ کریں گے۔ یہ عمل در واقع شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں حرام ہے اور اس کی سزا ہے۔ قانون بھی، قانون مجازات اسلامی میں اس کی سزا مقرر کی گئی ہے، لیکن یہ عمل شرعاً اور قانوناً جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سفر کر رہا ہے اور سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، وہ اگر انٹرنیٹ پر کسی کے لیے ایسی نامناسب کلمات استعمال کرتا ہے، کسی کے لیے نامناسب پوسٹ شیئر کرتا ہے، یا حتیٰ نامناسب پوسٹ کو، تصویر کو لائک کرتا ہے، اسے شیئر کرتا ہے، اس کی تشہیر کرتا ہے، تو در واقع یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے لیے بندش کی کیفیت ایجاد کریں گے، اور انسان خود بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں انسان کے لیے بندش ایجاد ہو جائے گی، وہ سعادت دارین تک نہیں پہنچ سکتا، وہ خداوند متعال کی لقاء کے مرحلے پر فائز نہیں ہو سکتا، آخرت میں بھی خداوند متعال اسے اس کے اس عمل کی سزا دے گا، بالخصوص اگر کسی مومن کے لیے وہ ایسا اقدام کرتا ہے۔ البتہ خداوند متعال کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم حتیٰ کسی کافر کے لیے ایسے کلمات استعمال کریں جو نامناسب ہے، جو کرامت انسانی سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں، جو شرافت انسانی سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ ایسی تصاویر بنا کر، ایسی ویڈیوز بنا کر شیئر کریں جو کرامت انسانی، شرافت انسانی سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں۔ جب ہم ایک کافر کے لیے ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ کا بندہ جو مسلمان ہے اس کے لیے تو بدرجہ اولا، اور وہ جو مومن ہے اس کے لیے تو اور بھی رتبہ بالا تر ہے۔ اور اگر انسان ایسا کرے گا، ایسے پست اعمال کو انجام دے گا، تو اس کی زندگی میں بندش کی کیفیت ایجاد ہو جائے گی جس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہے۔ آخرت میں بھی خداوند متعال ایسے فرد کو عذاب الہی سے دوچار کرے گا، بالخصوص جب اس نے کسی اللہ کے بندے، کسی مومن، کسی اللہ کے ولی کے لیے ایسا فعل زشت انجام دیا ہو۔ لہذا حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے روایت نقل کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حضرت فرماتے ہیں اذا قان یوم القیامت نادا مناد، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی سے کہا جائے گا کہ ندا کرو، آواز لگاؤ۔ یہ آواز کیا ہوگی؟ این الصدود لاولیائی، یعنی میرے دوستوں کو تکلیف پہنچانے والے کہاں ہیں، ان کو حاضر کیا جائے، جو اس دنیا میں میرے اولیاء کو، میرے بندوں کو، میرے محبوب انسانوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ فَيَقُومُ قَوْمٌ، تو ایسے میں کچھ انسان، کچھ قوم، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، لَيْسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ اللَّحْمٌ، کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ فَيُقَالُ، کہا جائے گا خداوند متعال کی بارگاہ میں،
ہؤلاء الذین اضلوا المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جو مؤمنین کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، نصبوا لہم، اور ان سے دشمنی کیا کرتے تھے، وعاندوہم یعنی ان سے دشمنی کیا کرتے تھے، وعنفوہم اور انہیں ان کے دینی اعمال میں جو انجام دہی ہے اس سے انہیں روک دیا کرتے تھے، وعنفوہم فی دینہم یعنی انہیں ان کے دینی وظائف کی انجام دہی سے روک دیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے جب آپ کسی کے لیے نامناسب کلمات کو انجام دیں گے، کسی کے لیے نامناسب جو ہے وہ پوسٹ کو شیئر کریں گے، کسی کے لیے رکاوٹ ایجاد کریں گے، ذہنی طور پر وہ مومن جو ہے وہ مشوش ہو جائے گا، اسے تکلیف ہوگی، وہ اعمال دینی جو وہ انجام دے رہا تھا ان سے وہ رک جائے گا، وہ معاشرے میں جو اپنا کردار ادا کر رہا تھا اب وہ اپنا معاشرتی کردار ادا کرنے سے رک جائے گا، تو یہ در واقع اس نے ایک بہت بڑی جنایت کی ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ لہذا خداوند متعال کہے گا ثم یعمر بہم الی جہنم، خداوند متعال حکم دے گا کہ انہیں جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے۔ بس عزیزان محترم، قبض و بسط کی کیفیت ایک دفعہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، ایک دفعہ خداوند متعال کی جانب سے ہے۔ بس ہم یہاں ابھی ان مراحل کو بیان کر رہے ہیں جو انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اپنے ارادے سے ہیں، انسان ایسے اعمال انجام دیتا ہے جو اس کے لیے بندش کی کیفیت کو ایجاد کرتے ہیں اور انسان خود ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ابھی اس موضوع پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، کل انشاءاللہ مصنف کے کلمات کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں قبض و بسط کی کیفیات کی طرف متوجہ کرے، جس سے ہم روزمرہ زندگی میں دوچار ہیں اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔